الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس مبارک مجلس میں سورہ بقرہ کی تفسیر جان رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 115 سے چند آیات کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پورب اور پچھم، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مقصود یہ قطعاً نہیں ہے کہ جدھر بھی ہم منہ کر لیں ہماری نماز ہو جائے گی، بلکہ فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ معذور ہو۔ تو یہاں پر معذوری کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ تو اگر دشواری ہو رہی ہو نماز پڑھنے میں قبلہ رخ ہو کر، پریشانی ہو، اللہ کے کچھ ظالم بندے ہوں جو ہم کو روک رہے ہوں، اور فرض نماز کی ادائیگی قبلہ رخ ہو کر کے ممکن نہ ہو رہی ہو، تو ایسے حالات میں اگر ہم نے بغیر قبلہ کے بھی نماز ادا کر لیا تو وہاں کے لیے یہ حکم ہے: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، جدھر بھی تم اپنا رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ دوسرے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد دراصل نفلی نمازیں ہیں، کیونکہ نفلی نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو اسی راستے میں آپ نے اپنی سواری پر بیٹھ کر کے نفلی نماز ادا کی، اور سواری جدھر بھی جا رہی تھی، جس رخ بھی جا رہی تھی، اس رخ میں ہی آپ نماز پڑھتے تھے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کس رخ میں سواری ہے۔ تو نفلی نماز قبلہ رخ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ نفلی نماز کے بارے میں ہی ہے، لیکن فرض نماز کے بارے میں جیسا کہ ہم نے جان لیا کہ فرض نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے اور نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، لیکن مجبوری میں ایک آدمی بیمار ہے اور وہ قبلہ رخ ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر قبلہ رخ ہو کر کے نماز نہ بھی پڑھا مجبوری کی وجہ سے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی دشمن ہے جس نے ایک انسان کو قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور وہ قبلہ رخ ہو کر کے نماز نہیں پڑھا، یوں ہی نماز پڑھ لیا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یا تو یہ حکم نفلی نماز کے لیے ہے یا پھر دشواری اور پریشانی کے لیے یہ حکم ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا اس آیت کریمہ میں چہرہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا پیر، یہ سارے ثابت ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں بندوں کے صفات سے بالکل الگ ہیں۔
یعنی ہم مانیں گے، اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے او اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو ہم مانیں گے کہ اللہ نے ہاتھ کہا ہے تو اللہ کے پاس ہاتھ ہے، لیکن یہ ہاتھ بندوں کے ہاتھ سے بالکل الگ ہیں، بندوں کے صفات کے جیسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا بندوں کے سننے اور دیکھنے کے جیسے نہیں ہے۔ تو ہمیں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے سننے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، لیکن بندوں کے صفات کے جیسے نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ان اللہ واسع علیم۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی کہ اللہ کے پاس بیٹا ہے، اور سورہ الاخلاص کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا ہے سورہ الاخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، یعنی نہ تو اس کے پاس بیٹا ہے اور نہ ہی اس نے جنم لیا ہے، نہ ہی اس کے پاس ماں باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی شریک اور ہم مثل نہیں ہے۔ تو اس سورہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کی ماں باپ ہونے کی، نفی کی اولاد ہونے کی۔ اسی لیے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، تم نے بہت سخت بات کہی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ کسی نے اللہ کے لیے بیٹا بنا۔ یعنی اگر احساس ہوتا زمین کو تو اس بات کو سن کر زمین پھٹ جاتی، آسمان کو احساس ہوتا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اگر پہاڑوں کو احساس ہوتا تو پہاڑ شق ہو جاتے، پھٹ جاتے، اس بات کو لے کر کے کہ کوئی اللہ کا بیٹا مانے۔ تو نہایت سخت بات ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے بیچ بہت سارے ایسے لوگ ہیں انسانوں میں سے جو سن آف گاڈ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پول کا بنایا ہوا دھرم ہے، شاول کا بنایا ہوا دھرم ہے جو عیسائیت کے نام سے آج پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی، چند دلائل دی۔ سب سے پہلے دلیل کیا ہے؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ سبحانہ کے ذریعہ اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر محتاجی سے پاک ہے، اور بیٹا ایک انسان کی محتاجی ہوتی ہے، اولاد ایک انسان اس کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، گویا کہ اولاد کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ دی۔ دوسری دلیل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آسمان اور زمین میں جو چیزیں بھی ہیں وہ اس کی مملوک ہیں۔ اور بیٹا جو ہوتا ہے نا، مملوک نہیں ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیٹا شریک ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پاس بیٹا نہیں ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ کل لہ قانتون، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہیں۔ تو بیٹا جو ہے نا وہ فرمانبردار کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے، کبھی کبھار سرکش بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض،
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آسمانوں اور زمینوں کا بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ وہ آسمان اور زمین کا بغیر کسی مادہ کے، بغیر کسی نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے۔ اور اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ نمونہ سے ہوتی ہے، باپ کی ہم مثل ہوتی ہے، باپ کا نمونہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بغیر کسی نمونہ کے پورے آسمان اور زمین کو، پوری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اولاد کہاں سے ہو گئی؟ کیونکہ اولاد تو باپ کا نمونہ ہوتی ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ آخری دلیل ہے کہ اللہ کے پاس بیٹا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جب بولتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے دلائل دیا اپنی ذات سے بیٹا ہونے کی نفی کرنے کے لیے، اور سورہ الاخلاص دراصل اس بات کے لیے دلیل ہے، اور سورہ مریم کی جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھیں یہ اس بات کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا نہیں، اور جو لوگ اس طرح کا کفریہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔